إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ کل بھی اسی آیت کی تفسیر بیان ہوئی تھی اور آج بھی اسی آیت کی تفسیر ایک اور ڈائریکشن سے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید میں کوئی ایک آیت تو دور کی بات ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کے سامنے پچھلے 2-3-4 دنوں سے اس کا ذکر چل رہا ہے۔ اب قرآن کریم جو ہے، جو آپ کو بظاہر ایک مصحف کے اندر ایک کتاب کی صورت میں نظر آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں جمع نہیں کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور کی ظاہری زندگی مبارک میں قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں اس کو اکٹھا نہیں کیا گیا تھا۔ قرآن مجید مختلف جگہوں پر موجود تھا، مختلف جگہوں پر قرآن مجید جن سے پڑھا تھا۔ اچھا، اس لیے بھی جمع نہیں کیا گیا تھا کہ نزول وحی، جو وحی کے نزول کا عمل ہے، وہ آپ کی حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل وہ چل رہا تھا، مسلسل چل رہا تھا۔ جو وحی کے نازل ہونے کا عمل ہے، وحی ساتھ ساتھ نازل ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ نازل ہو رہی تھی، مسلسل وحی نازل ہو رہی تھی۔ تو اس لیے قرآن مجید کو کی کمپائلنگ جو ہے یا بائنڈنگ جو ہے، اس کو ایک بک کی صورت میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اچھا، اب قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ کن صورتوں میں پڑھی ہوئی تھیں؟ کپڑوں کے ٹکڑوں کے اوپر تھی قرآن مجید کی آیات، ہڈیوں کے اوپر لکھی گئی تھی، پتھروں کے اوپر لکھی گئی تھی، اور پتوں سے صاف کی ہوئی جو کھجور کی ٹہنیاں ان پر لکھی ہوئی تھی۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں مختلف جگہوں پر، کہیں کپڑوں کی صورت میں تھیں، کہیں پتھروں کے اوپر تھیں، کہیں پتوں کے اوپر تھیں، کہیں ہڈیوں کے اوپر تھیں، کہیں ٹہنیوں کے اوپر تھیں قرآن مجید کی۔ ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانہ مبارک میں جب جنگ یمامہ ہوئی تو اس کے اندر بے شمار حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ درجنوں قرآن مجید کے جو حافظ تھے وہ شہید ہو گئے۔ کون سی جنگ میں؟ جنگ یمامہ میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں۔ تو اس وقت پھر قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں، ایک مصحف میں اکٹھا کرنے کی ایک تحریک شروع ہوئی کہ اس کو فوراً کسی ایک کتاب میں اکٹھا کر لینا چاہیے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے دوران
حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے بلوایا. حضرت ابو بکر صدیق نے کس کو بلوایا؟ حضرت زید بن ثابت کو، ان کو بلایا. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا تو ان کے پاس حضرت عمر فاروق بھی بیٹھی ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق بھی بیٹھی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضرت زید بن ثابت کو کہ میرے پاس حضرت عمر آئے اور کہا کہ جنگ یمامہ کے اندر بے شمار حافظ قرآن شہید ہو گئے ہیں، اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر یوں ہی مختلف جنگوں میں قرآن کے حافظ شہید ہوتے چلے گئے تو بہت سا قرآن جو ہے یہ بھی ان حفاظ کے ساتھ چلا جائے گا. جو حافظ شہید ہوتے جا رہے ہیں یہ بھی قرآن پھر ان کے ساتھ چلا جائے گا. کس نے کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق نے. تو قرآن کو اکٹھا کرنے کی جو تحریک تھی، جو ایک حرکت تھی، وہ کس کے مبارک مشورے سے شروع ہوئی؟ حضرت عمر فاروق کے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو جمع کرنے کا فوراً حکم دے دیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت کو بتا رہی ہیں اور پاس حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ اے عمر فاروق، تم ایسا کام کیوں کر رہے ہو، یا تم ایسا کام کیوں کرنا چاہتے ہو جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ جب حضور نے یہ کام نہیں کیا تو تم ایسا کام کیوں کرنا چاہتے ہو، یا مجھ سے ایسا کام کیوں کروانا چاہتے ہو؟ جب حضور نے یہ کام نہیں کیا تو ہم یہ کام کیوں کریں؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا بخدا، یعنی قسم اٹھائی، انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے، اس کام میں خیر ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت کو کہا کہ حضرت عمر مجھ سے مسلسل تکرار کرتے رہے، فوراً یہ کام فوراً شروع کر دیں، یہ کام فوراً شروع کر دیں. اور میں انہیں کہتا رہا کہ نہیں، یہ کام ایسے نہ کرو، کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم وہ کام کیوں کریں. تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا شرح صدر کر دیا، میرے سینے کو کھول دیا، اور میری رائے بھی حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق ہو گئی. تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے کہا، بلایا کس کو تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت کو، اور بھی ہزاروں صحابہ کرام تھے، بلایا حضرت زید بن ثابت کو تھا. کوئی وجہ تھی تو ان کو بلایا تھا نا. اب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت کو یہ کہا کہ تم عقل مند شخص ہو، اللہ نے تمہیں بہت عقل اور فہم عطا فرمایا ہے، اور ہم کو تمہارے متعلق کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہیں ہے. صحابہ کرام میں سے میں نے جو تمہیں پایا ہے، مجھے تمہارے متعلق کوئی بدگمانی نہیں. اللہ نے جو تمہیں عقل، جو فہم، جو بزرگی اور جو سارا کچھ عطا فرمائے، اس کے تحت تمہیں بھی یہ سعادت حاصل رہی ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لکھا کرتے تھے، وحی لکھتے تھے. تو لہٰذا تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم قرآن مجید کو تلاش کرو، کیونکہ قرآن مجید مختلف جگہوں پر تھا، کہیں کپڑوں کے ٹکڑوں پر، کہیں کھجور کی لکڑیوں پر، ٹہنیوں پر، کہیں پتوں کے اوپر، کہیں پتھروں کے اوپر، اور کہیں ہڈیوں کے اوپر. کوئی آیت کسی کے پاس تھی، کوئی صورت کسی کے پاس تھی، کوئی آیت کسی کے پاس تھی. مختلف حصے اس کے مختلف صحابہ کرام کے پاس موجود تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت کو کہا کہ تم یہ کام جن سے تم یہ کرو. تو
سو تم قرآن مجید کی تلاش کر کے اس کو جمع کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق مجھے یہ کہتے نا کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دو تو میرے لیے یہ مشکل نہیں تھا، میں پہاڑ کو دوسری جگہ پر منتقل کر دیتا، یہ میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ لیکن قرآن مجید کو جمع کرنے کا جو حکم ہے اس کے اوپر عمل کرنا میرے لیے بہت دشوار تھا اور بہت مشکل کام تھا۔ تو میں نے بھی اب جو بات حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق سے کہی تھی، میں نے بھی وہی بات اب ان دونوں سے کہی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ ایسا کام کیوں کرتے ہیں جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ اب میں نے ان دونوں کو کہا آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں قرآن کو اکٹھا کرنے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے کہا کہ زید اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے، یہاں تک کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عمر فاروق اصرار کرتے رہے تکرار کرتے رہے، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق مجھ سے اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی کھول دیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کا بھی سینہ کھول دیا تھا۔ جیسے آپ فرماتے ہیں پس میں نے وعدہ کیا اور میں نے قرآن کریم کو تلاش کرنا شروع کیا، میں نے پتوں سے صاف کی ہوئی کھجور کی شاخوں، پتھروں اور مسلمانوں کے سینوں سے قرآن مجید کو جمع کیا، یہاں تک کہ سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو آخری آیت تھی وہ فرماتے ہیں مجھے حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس سے ملی۔ کس سے ملی؟ حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس سے مجھے وہ ملی، اور پھر صحیفوں میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا اور یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رکھا گیا۔ ان کی وفات کے بعد تا حیات یہ حضرت عمر فاروق کے پاس رہا، اور اس کے بعد یہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس رہا، آپ کی صاحبزادی ان کے پاس جو سے قرآن کریم رہا۔ ابن ابی داؤد آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے آ کر کہا جس شخص نے رسول کریم سے سن کر جتنا قرآن مجید لکھ لیا وہ اس کو لے آئے۔ اب لوگ تختیوں کے اوپر، صحیفوں میں، پتوں میں، شاخوں میں، پتھروں میں، ہڈیوں میں وہ جو قرآن ہے جس کے پاس جتنا قرآن تھا وہ لاتا چلا گیا۔ اب چونکہ یہ کام سونپا کس کو گیا تھا؟ حضرت زید بن ثابت کو۔ اکثر روایات میں آئے گا کہ قرآن کو جمع حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، اکثر میں آئے گا کہ قرآن کو جمع حضرت عمر فاروق نے کیا، قرآن کو اکثر میں آئے گا مصحف کی صورت میں حضرت زید بن ثابت کو کیا۔ اس میں بعض لوگ جھگڑتے ہیں کہ نہیں وہ روایات یہ، مگر اگر غور کریں تو جو حضرت ابو بکر صدیق کو کہہ رہے ہیں کیا وہ بھی ٹھیک رہیں گے، جو حضرت عمر فاروق کو کہہ رہے ہیں کیا وہ بھی ٹھیک رہیں گے، مشورہ تو نہیں کا تھا، اور جو حضرت زید بن ثابت کو کہہ رہے ہیں کیا وہ بھی ٹھیک رہیں گے، اکٹھے کرنے والے تو وہ تھے جو ان سے حکم دینے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اگر وہ حکم اس وقت نہ دیتے، نہ یہ کام ان کے ذمہ لگاتے تو کیسے قرآن کریم اکٹھا ہوتا جن سے؟ تو ایسے یہ جن سے قرآن۔ اچھا اب حضرت زید بن ثابت جو ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک آپ کسی سے کوئی چیز قبول نہیں کرتے تھے، یعنی اگر کوئی بندہ ایک آیت لے کر آیا ہے یا ایک سورت لے کر آیا ہے یا 2 آیتیں لے کر آیا ہے، جب تک کہ وہ اس کے اوپر 2 گواہ نہ لاتا، ساتھ وہ 2 گواہ لاتا، تو حضرت زید صرف
ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ پتے کے اوپر میرے پاس ایک آیت موجود ہے، اللہ کے نبی کے پاس وہی نازل ہوئی تھی، یہ ایک شخص کاغذ کے اوپر لایا، ایک کپڑے کے اوپر لایا، ایک لکڑی کے اوپر لایا، ایک ہڈی کے اوپر لایا۔ حضرت زید کسی کی ایسی لائی ہوئی چیز قبول نہیں کرتے تھے، حالانکہ حضرت زید بن ثابت خود زبردست حافظ قرآن تھے۔ حافظ قرآن ہونے کے باوجود کہ وہ جانتے تھے کہ یہ آیت قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے، وہ جب تک اس آیت کے اوپر جو شخص وہ قرآن کو لا رہے تھے اس کے اوپر وہ لانے والا دو گواہ بھی نہ لاتا، اس کو مصحف میں قرآن میں شامل نہیں کرتے تھے۔ جب کوئی دو گواہ لے کر آتا تھا تب وہ اس کو اس میں شامل کرتے تھے۔ اچھا، اب میں نے آپ کو جو ایک بات بتائی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اخیر پر یہ جو دو آیتیں تھیں سورہ توبہ کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ، یہ والی جن سی آیات ہیں، یہ جن سی آیات ہیں یہ لانے والے تھے حضرت خزیمہ جن سی، وہ یہ لے کر آئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت خزیمہ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب یہ دونوں آیات سورہ توبہ کی آخری دو آیات یہ کس کے پاس محفوظ پڑی ہوئی تھیں؟ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ اب وہ یہ لے کر آئی یہ دونوں آیات، مگر ان کے پاس گواہ ایک تھا، ان کے پاس گواہ ایک تھا۔ تو پھر جب ان دو آیات کے اوپر گواہ ایک تھا تو پھر حضرت زید بن ثابت نے جن سے یہ دونوں آیات بھی قرآن میں شامل کر دی، وہ کیوں؟ تو اس کا واقعہ یہ ہے، اور وہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تھے تو راستے میں نا آپ کو ایک اعرابی نظر آیا، وہ ایک گھوڑا بیچ رہا تھا۔ کیا بیچ رہا تھا؟ گھوڑا بیچ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا پسند آیا، حضور نے گھوڑا خرید لیا اور اس کو پیسے بھی دے دیے۔ حضور آگے کہیں جا رہے تھے، حضور نے کہا میں پھر واپسی پر یہ گھوڑا تم سے لے لوں گا۔ جب حضور واپسی پر اس اعرابی کے پاس آئے اور حضور نے کہا لو میرا وہ گھوڑا مجھے دے دو، تو اعرابی کی جو نیت ہے وہ تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے کہا میں نے تو یہ گھوڑا آپ کو بیچا ہی نہیں۔ حضور نے کہا تم نے تو یہ گھوڑا مجھے بیچا، میں نے تم سے یہ گھوڑا خرید لیا۔ اس نے کہا نہیں۔ حضور نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے تو میرے سے اس کی رقم بھی لے لی اس گھوڑے کی، اور مجھے کہتے ہو کہ یہ گھوڑا نہیں بیچا۔ وہ کہنے لگا کہ جب تکرار بڑھی، لوگ اکٹھے ہو گئے، تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ سودا ہوا ہے اور آپ نے یہ گھوڑا مجھ سے خریدا ہے اور اس کی رقم بھی آپ نے مجھے دے دی ہے، تو جاؤ جا کر کوئی گواہ لے کر آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم سودا کر کے پیسے لے کر مکر رہی ہو، جب تمہارا میرا سودا ہوا تھا اس وقت گواہ تو کوئی تھا ہی نہیں، تو گواہ کہاں سے لے کر آؤں؟ اس وقت تو کوئی گواہ تھا ہی نہیں۔ یہ تکرار بڑھ گئی اور شور مچ گیا۔ اب وہاں سے حضرت خزیمہ گزر رہے تھے، حضرت خزیمہ انصاری، آپ وہاں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے جب وہ تکرار سنی، حضور کی اس اعرابی کے ساتھ تکرار ہو رہی ہے، تو آپ نے ایک دم اس اعرابی کو تمام لوگوں کے اندر آپ نے کہا سنو اعرابی، یہ سودا میرے سامنے ہوا تھا، گواہ مانگتے ہو؟ میں گواہ ہوں، میرے سامنے یہ سودا ہوا تھا اور تم نے پیسے بھی وصول کر لیے تھے اور گھوڑا بیچ دیا تھا۔
اب عرابی کی جو چال ہے اس شخص کی، وہ ناکام، اس کو ناکام ہوتی نظر آئی، اور اس کو نظر آیا کہ معاملہ اب خراب ہونے لگا، تو اس نے وہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، آپ لے لیں۔ اب حضور جب اس گھوڑے کو لے کر چلی، وہاں سے چلے آئے، تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا، حضور نے کہا خزیمہ مجھے ایک بات تو بتاؤ، جب میں اس عرابی سے لین دین کر رہا تھا، میں نے سودا کیا تھا گھوڑے کا، تو تم تو وہاں موجود نہیں تھے، تم وہاں موجود نہیں تھے، تم نے کیسے گواہی دے دی، تم نے کیسے گواہی دے دی کہ تمہارے سامنے یہ سودا ہوا ہے؟ تمہارے سامنے تو یہ سودا ہوا ہی نہیں، تمہارے سامنے تمہاری آنکھوں نے ایک چیز دیکھی نہیں، تم نے اس کے اوپر گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت خزیمہ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ تو پھر زمین کے معاملات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمیں آسمانوں کی خبر دیتے ہیں، جنت کس نے دیکھی ہے؟ خدا کو کس نے دیکھا ہے؟ آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے مان لی جنت ہے، آپ نے کہا ایک خدا کو مانو، ہم نے مان لیا ایک خدا کو، ہم نے تو خدا کو کہیں دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو جنت کو کہیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب ہم نے آپ کو آپ کے کہنے پر جس کو کبھی دیکھا نہیں، ہم نے اس کی تصدیق کر دی، تو یہ تو پھر زمین کے معاملات ہیں، اس کی تصدیق کیسے نہ کریں گے؟ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے حضرت خزیمہ کی اس بات کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ خزیمہ جعل رسول اللہ شہادتہ شہادت رجلین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تمہاری گواہی، تمہاری اکیلے کی گواہی آج کے بعد دو مردوں کی گواہی کے برابر۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے میں دو سکا گواہ لے کر آؤ۔ قرآن کے قانون کو کوئی بڑے سے بڑا مولوی یا مفتی بدل سکتا ہے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا مفتی، مولوی، شیخ الحدیث، کوئی نہیں بدل سکتا، مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کہ وہ جو کہہ دیں اس بات کو مان جاؤ۔ یہ وہی ہیں جن کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، وہی قرآن کی ضابطے اور قانون کے اندر جیسی چاہیں تبدیلی فرما دیں، جیسی چاہیں۔ قرآن تو کہہ رہے کہ دو گواہ، بلکہ کوئی کیا، دنیا کے سارے مولوی اور مفتی اگر اکٹھے ہو جائیں تو کسی ایک کی گواہی کے اوپر فیصلہ کر سکتی ہے؟ نہیں، قرآن دو کو کہہ رہا ہے، مگر حضرت خزیمہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کی گواہی کو قبول فرمایا۔ اچھا، اب ایک جو نقطہ ہے جو اصل ہے کہ بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خزیمہ کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار دینا ان کی ایمان کی پختگی کی بنا پر تھا، اور اس بات کا انعام تھا جس سے حضور خوش ہوئے تھے۔ حضور خوش ہوئے تھے، انعام میں قانون شریعت تبدیل ہو گیا۔ قرآن کچھ کہہ رہا، حضرت نے فرمایا تم، کیونکہ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے، بس ٹھیک، تمہاری اکیلے کی گواہی دو گواہیوں کے برابر ہوگی۔ لیکن اصل جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم، ادھر تو وہ جو معاملہ چل رہا تھا وہ چل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کو دیکھ رہے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں قرآن نے اکٹھے ہونا تھا اور سارا قرآن جمع ہو جانا تھا،
ہر آیت کے اوپر 2 گواہوں کے اوپر ماں سوائے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جن سی ہیں، اور حضور دیکھ رہے تھے کہ سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات جب بھی نازل ہوئیں، جہاں نازل ہوئیں، یہ دونوں آیات حضرت خزیمہ کے پاس ہوں گی، تو حضرت خزیمہ جب ان 2 آیات کو لے کر جائیں گے، اس کا کوئی اور گواہ نہیں ہوگا۔ تو حضور نے کئی سال پہلے ہی اس منظر کو دیکھ کر حضرت خزیمہ کی اکیلے کی گواہی کو 2 گواہیوں کے برابر پہلے ہی کر دیا تھا، پہلے ہی کر دیا تھا، تاکہ قرآن کہیں نامکمل نہ رہ جائے، مکمل ہو جائے، تاکہ قرآن کہیں نامکمل نہ رہے، قرآن مکمل ہو جائے۔ حضور اس وقت کو دیکھ رہے تھے، اس لیے کسی اور کی گواہی کو 2 کیوں نہیں کیا، صرف حضرت خزیمہ ہی کی گواہی کو کیوں 2 کے برابر کر دیا؟ کیونکہ حضور جانتے تھے کہ جو آیت ان کے پاس موجود ہے، اس کا اس وقت جب قرآن اکٹھا کیا جائے گا کوئی دوسرا گواہ نہیں ہوگا، اس لیے قرآن کہیں مکمل ہونے سے رہ نہ جائے۔ حضور نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو 2 گواہیوں کے متعلق جن سے فرما دیا تھا، کہ 2 گواہیوں کو، اسی لیے اللہ پاک نے یہ جو قرآن میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم اس کی محافظ ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔